الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں باب المبادرہ الی الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کے تعلق سے جو حدیث چل رہی ہیں، اس کی آج ایک دو حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی، جس کے اندر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکیوں میں کس طرح سبقت کرنے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا؟ قال فی الجنہ، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن، یعنی جنگ احد کے موقع پر، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جنت میں۔ تو ان صحابی نے جو ان کے ہاتھ میں کھجور تھے ان کو چھوڑ دیے اور اللہ کے راہ میں قتال کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں درج ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ترغیب دی مبادرہ الی الخیرات، یعنی نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کی۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس کے اندر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا۔ پہلی حدیث میں تھیوری تھا، دوسری حدیث میں پریکٹیکل۔ اب اس تیسری حدیث میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے عمل کو بتلا دیا گیا کہ صحابہ سن کر کس طرح سبقت کرنے والے تھے کاموں کی جانب۔ This hadith mention the followers of sallallahu alayhi wasallam and his companion were very fast to doing any work what they know immediately۔ یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ان کو جواب ملا اس کا اجر کا، ثواب کا، جیسے ان کو علم ہوا، فوراً وہ میدان جہاد میں کود گئے اور اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل۔ اب اس حدیث کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات سنے فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، we know everything about our Islam, the obedience and worships and everything, but we can't do that۔ ہم عمل اس پر نہیں کرتے ہیں۔ کس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ جب فوراً حدیث معلوم ہوئی تو فوراً اس پر عمل شروع ہوا۔ آج وہ حالت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہم پستی میں ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ بلندی میں تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ معلوم ہوگی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، جب بھی کوئی بات سنتے فوراً اس پر عمل کرتے۔ آج ہمیں پورے قرآن شریف پتا ہے، احادیث کا مجموعہ ہم کو پتا ہے، ہر چیز ہم کو پتا ہے، صدقات و خیرات کی ترغیبات پتا ہے کہ حسد و بغض و عداوت کے جو مضرات ہیں، جو ان کے نقصانات ہیں، ہم کو سب پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو چیزیں احکام کے تعلق سے معلوم ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا اور آخرت میں جو سرخرو ہوئے، اس کا بنیادی فریضہ اور اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے دین کی کوئی بات آتی تھی فوراً اس پر عمل کرتے تھے، کسی طرح کی کوئی تاخیر وہاں پر نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہم کو ایک بات معلوم ہوئی کہ ہم کو چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو اپنا رول ماڈل بنائیں، ان کی زندگیوں کو اپنا لائف سٹائل بنائیں، تب جا کر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت کی کامیابی تو ہمارے مقدر ہے ہی۔ اگلی جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لائے اور دریافت کیا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ کون سا صدقہ کرنا اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى،
کہ صدقہ اس وقت کرو جب آپ تندرست ہو، مال کے حرص رکھتے ہو اور فقر کا خدشہ ہو اور مال آنے کی امید بھی رکھتے ہو. وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور اس کو ڈھیل نہ دو، تاخیر نہ کرو یہاں تک کہ جب تمہاری سانس، جب تمہاری روح حلق میں اٹک جائے پھر تم کہنے لگو کہ یہ مال فلاں کا ہے فلاں کا ہے. تو وہ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا، وہ مال تو فلاں کا ہو گیا ہے. متفق علیہ. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین میں اس کو بیان کیا ہے. اس حدیث میں صدقہ کب کیا جائے اس کا صحیح وقت بیان کیا جا رہا ہے. صدقہ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے کہ آدمی تندرست ہو اور مال کی تھوڑی سی حرص اس کے اندر ہو اور مال کے ختم ہو جانے کا خدشہ ہو اور مال کے آنے کی امید بھی ہو. تو ایسی حالت میں صدقہ کیا جائے، تندرستی کی حالت میں. کیونکہ جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے تھوڑی مال کی اس کے اندر حرص ضرور ہوتی ہے. اگر یہ تندرستی نہ ہو، آدمی بیمار ہو جائے تو پھر ساری دنیا اس کے لیے تاریخ ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا مال پورا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. لیکن سب سے زیادہ اجر و ثواب میں بڑا ہوا صدقہ وہ ہوگا جو آدمی تندرستی کی حالت میں اس وقت صدقہ کرے گا جب اسے مال کی لالچ بھی ہے اور مال کے آنے کی امید بھی ہے. اور ایک اہم بات یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ صدقہ دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں تاکید نہیں کرنی چاہیے. اور جب آدمی کے انتقال کا وقت آ گیا تو پھر آدمی جب کہنے لگا وصیت کے طور پر کہ میرا تمام کا تمام مال فلاں کو دے دو، اسے دے دو، اسے دے دو، تو یہ فرمایا اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد وہ مال تو فلاں کا ہو ہی جائے گا. اور ایک نکتے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی وصیت جو کرے گا وہ صرف ثلث مال کی کرے گا، یعنی تھرڈ آف اپنے مال کا جو تہائی ہوگا اسی میں آدمی وہ کر سکتا ہے وصیت، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. ایک فقہی مسئلہ بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے. اور ایک اہم بات جو ان دونوں حدیث میں ہم کو دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سوال کرنے میں زیادہ اس سے کام لیتے تھے، زیادہ سے زیادہ سوالات کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے. پہلے حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، تو وہاں پر فرمایا جنت. یہاں پھر ایک صحابی سوال کر رہے ہیں کہ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے. پہلی حدیث میں بھی سوال، دوسری حدیث میں بھی سوال، اور صرف سوال کے حد تک نہیں، سوال کے بعد اس پر عمل بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا کہ کیسے انہوں نے وہاں پر سن لیا، فوراً اللہ کے راستے میں انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی فوراً وہ بھی تیار ہو جاتی. ایک مرتبہ عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خطاب فرمایا، اس کے اندر صدقے کی ترغیب دی. تو بیان ختم ہونے کے بعد پھر عورتوں نے جو صدقہ شروع کیا، کوئی اپنے کیا کہہ رہے ہیں کنگن دے رہے ہیں، کوئی اپنے زیورات کھول کر دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کپڑا پکڑا تھا ان تمام صدقات کے لیے وہ کپڑا بالکل بھر گیا تھا اور وزنی ہو گیا تھا. یہ جذبہ تھا خواتین کا بھی، مستورات کا بھی. ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول، دوسرے صحابیات کا یہ معمول. تب جا کر ایک نسل تیار ہوتی ہے جب ماں اور باپ دونوں کے اندر اسلامی شعور ہو، دینی حمیت ہو، تو پھر وہ حمیت ان کے اولاد میں منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا یہ لازمی حصہ ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو والدین ہیں، والدین کو چاہیے کہ والدین کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ انہی اخلاق کے ساتھ، اسی اسلامی حمیت کے ساتھ، اسی اسلامی شعور کے ساتھ رہیں کہ ان کی اولاد میں بھی وہ اثر پڑے اور پھر وہ ترقی کرنے والے بن جائے. آج اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں. پھر اگلی حدیث میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل بتایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.